دوسرے دن صبح جب سورج ابو قبیس کی بلندیوں تک بھی نہ پہنچ سکا تھا، آمنہ بنت وہب کے کانوں نے اپنے کمرے کی سرمئی فضاؤں میں ان الفاظوں کو تیرتے ہوئے سنا: میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں بنو سعد سے ہوں، اور میرے خیموں کے پردے بادیہ بنو سعد کی ہواؤں میں رقص کرتے ہیں۔ ہمارا قبیلہ کبھی حجاز کی سرحدوں کو عبور کر کے باہر نہیں گیا، اور ہمارے بادیہ میں کوئی ایسی چیز نہیں جو غیر ملکیوں کی دلچسپی کا باعث ہو۔ وہ ہمارے بادیہ کی معصوم دوشیزگی میں مداخلت کر سکیں۔ اسی لیے قریش کی معزز بیگم یقین فرما لیں کہ ہماری زبان پر گنگو کا اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی ہمارے ہواؤں پر شہر کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ باد سموم اپنی گرم لپیٹوں سے ہمارے خیموں کو دھوتی، صاف کرتی اور نکھارتی ہے۔ بچوں کے ساتھ ہماری محبت قریش بھر میں مشہور ہے، اور ہم بنو سعد والیاں جانتی ہیں کہ روتے بچوں کو کس طرح ہنسایا جاتا ہے، اور کمزور جسم والوں کو کن ترکیبوں سے توانا اور مضبوط کیا جاتا ہے۔ حلیمہ نے یہ سب کچھ خالص کاروباری انداز میں کہا تھا، اور آمنہ بنت وہب ان الفاظ سے بے خبر نہ تھیں۔ ان کی سماعت ان الفاظ کو سننے کے لیے مدت سے بے قرار ہو رہی تھی۔ آمنہ بنت وہب کو خوش ہونا چاہیے تھا، اور برکہ نے جب ابھی ابھی دروازے کی آواز سن کر کنڈی کھولی تھی اور حلیمہ کے کپڑوں سے اندازہ کر لیا تھا کہ آنے والی بنت بادیہ ہے، تو اس کے خون کی گردشیں تیز ہو گئی تھیں، اور اس کے انگ انگ نے ناچ ناچ کر گا گا کر کہا تھا کہ یہ بنو سعد کی عورت ہے۔ اب مالکن کے خواب پورے ہوں گے، وہ اپنے لال کو بنو سعد کی کفالت میں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ برکہ کو یوں بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس عورت کی انگلیاں جیسے اس کے سینے میں ڈوبتی جا رہی ہیں، اور وہ اپنی انگلیوں سے اس کے دل کے ارد گرد لکیریں سے بنا رہی ہیں۔ یہ آئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے؟ اب پھر گھر میں اداسی چھا جائے گی۔ برکہ کو خاصی تکلیف ہوئی۔ وہ کوشش کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے فراموش نہ کر سکے گی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادیہ بنو سعد میں ہوں گے تو برکہ یقیناً اداس رہے گی۔ لیکن اس نے اپنے دل کے ارد گرد لکیریں بناتی ہوئی انگلیوں کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کی۔ مالکن حضور کے خواب بڑے قیمتی ہیں، انہیں کسی بھی قیمت پر پورا ہونا چاہیے۔ اسی لیے برکہ خوش تھی اور چاہتی تھی کہ مالکن ان الفاظ کو سن کر خوش ہو جائیں، لیکن بنت وہب نے ان الفاظ کو سن کر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پسمردہ معلوم ہوتی تھیں۔ صفحہ نمبر 78-80۔ انہوں نے حلیمہ کو بیٹھنے کے لیے کہا۔ کتنی دل گرفتگی تھی اس آواز میں۔ حلیمہ فرش پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر مؤدب بیٹھ گئی۔ برکہ منتظر کھڑی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آج پہلا مہمان آیا ہے برکہ۔ بنت وہب نے بالآخر اپنی افسردہ نگاہیں اٹھا کر برکہ کو دیکھا۔ اس کی کیا خاطر ہوگی؟ اس پر برکہ کی جان تک نچھاور کر دی جائے گی مالکن حضور، برکہ نے جھوم کر کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا ہر قدم برکہ کی آنکھوں اور اس کے دل پر ہے، تو جاؤ گھر میں جو کچھ ہے مہمان کے لیے لے آؤ۔ برکہ پلٹی، دروازے کی طرف چل پڑی۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے پیشے کی حسین ترین مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر پیدا کی اور کہا، سرداروں کے گھر میں کس بات کی کمی ہے بیگم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے شریف ترین گھرانے میں تشریف لائے ہیں۔ شریف ابن شریف ابن شریف ابن شریف۔ سردار قسی سے لے کر سردار عبد المطلب تک اس گھرانے کا ہر فرد عرب کا روشن ترین ستارہ ہے۔ تم نے ٹھیک کہا سعدیہ، بنت وہب نے کہا، میرے بچے کی شرافت و نجابت میں کوئی شبہ نہیں، لیکن شاید تم نے سن لیا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ میں سن چکی ہوں بیگم۔ حلیمہ کو خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی دوسری قریشی عورتوں کی طرح فخری انداز میں امارت اور سرداری کا روب جمانے کے لیے طویل تقریر کریں گی، جس میں نخوت ہوگی، قبیلہ بنو سعد کی ذلت ہوگی، اور قریشی بیگم یہ ثابت کریں گی کہ وہ بہت بلند ہیں اور حلیمہ سعدیہ بالکل پست۔ وہ اپنے بچے کو حلیمہ کے سپرد کر کے گویا اس پر احسان کر رہی ہیں۔ یہی وہ کمزوری تھی جس پر حلیمہ حملہ کرنے کے لیے پر تول کر آئی تھی۔ وہ اسی نخوت اور غرور کو ہوا دے کر زیادہ سے زیادہ معاوضہ طلب کر سکتی تھی، اور قریش کو سارے عرب سے زیادہ امیر اور مالدار ثابت کر کے ان عورتوں کو اپنی بساط سے بڑھ کر دے ڈالنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ لیکن یہاں مضمون ہی الٹا تھا۔
اس نے جو کچھ دوسرے لوگوں کی زبان سے سنا تھا وہی ایک سنجیدہ اور ہموار آواز میں اسے یہاں کہاں جا رہا تھا۔ اسی لیے حلیمہ کے حربے کند معلوم ہوئے، لیکن یہ پہلا وار تھا۔ اس نے فوراً اپنے آپ کو سمیٹا اور کہا، شہر بھر میں اس کا شہرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے دادا قریش کے 2 دامان عالی کے سربراہ ہیں۔ ان کے چچا مکہ کے ممتول ترین رئیس ہیں، اور میں نے اس کی لونڈی کی خبر بھی سن لی جو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آزاد کی گئی تھی۔ تم نے غلط نہیں سنا، وہی سنجیدہ اور ہموار آواز سنائی دی۔ سردار عبد المطلب کو اپنے یتیم پوتے سے بڑی محبت ہے۔ ان کے چچا حارث نے بھی میری دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سبھی مہربان ہیں، سبھی نے میرا غم بانٹ لینا چاہا ہے، لیکن سعدیہ، میں چاہتی ہوں میرا بچہ اپنی زندگی کا پہلا قدم صرف اپنے باپ کے سہارے پر اٹھائے، اور اس کا باپ مر چکا ہے۔ بعض اوقات لفظوں کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن جس انداز میں انہیں ادا کیا جاتا ہے وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو بھی بنت وہب کے الفاظ نے نہیں بلکہ اس انداز نے چونکا دیا جن میں یہ کہے گئے تھے۔ کتنا خلوص، کتنا اعتماد تھا ان الفاظ میں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ طویل رنگین شام کے لرزتے گلال کے سائے میں پھیلتی اور سمٹتی ہوئی صحرا کی لامحدود اور پرشکوس وسعتیں ان الفاظ کے قالب میں ڈھل گئی ہیں اور حلیمہ ان کے سامنے بے بس ہو گئی ہیں۔ لیکن سردار آقا تو، حلیمہ کہتے کہتے رک گئی۔ کاروباری گفتگو میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے جس سے گاہک کے دل کو تکلیف ہو۔ چند بکریاں اور ایک کنیز کے سوا کوئی دوسرا ورثہ چھوڑ کر فوت نہیں ہوئے۔ یہ قریشی خاتون جو حلیمہ کے سامنے پلنگ پر بیٹھی تھی کیسی عجیب تھی۔ سچائی اور صاف گوئی کی قوتوں میں سے وہ کس طرح حلیمہ کو ہر انداز میں مروب کیے جا رہی تھیں۔ لیکن بتانے والوں نے تمہیں ایک اور بات نہیں بتائی سعدیہ۔ سردار عبد المطلب کے بہت بڑے خزانے ورثے میں چھوڑے گئے ہیں، جس کا علم میرے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ حلیمہ کی نبضیں دھڑکنے لگی۔ میں گوش بر آواز ہوں۔ اس نے یک مودب ہو جانا ضروری سمجھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی سنجیدہ باوقار اور ہموار آواز سنائی دی۔ یہ دولت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے سعدیہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبداللہ کی امانت ہی نہیں، ان کے خوابوں کی متشکل صورت ہیں۔ میں شاید تمہیں نہ سمجھا سکوں۔ اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبوں کو قبول کر لیا تو تم مایوس نہ ہوگی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن نہ جانے کیوں کس طرح یہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم اس یتیم کو دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ نفع بخش پاؤ گی۔ صفحہ نمبر 80 تا 82۔ حلیمہ سعدیہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کے الفاظ کے پردے میں ایک مجبور، بے کس، بے سہارا بیوہ ماں بول رہی ہے، لیکن ویسے سمجھنے کی کوشش کے باوجود ایسا نہ سمجھ سکی۔ وہ عجیب و غریب اعتماد، وہ تازہ ڈھلے ہوئے سکوں کی کھنک سے مشابہ آواز، وہ عجیب آفاقی ترنم، وہ جو دیوتاؤں کے کاہن بڑی محنت سے اپنی آواز میں پیدا کرتے تھے، لیکن جو کوشش کے باوجود مصنوعی معلوم ہوتا تھا، اس آواز میں خودرو گلاب کی طرح پھیلا اور بڑھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ حلیمہ اس کی غیر محسوس خوشبو میں نہا گئی۔ اس کے قلب و روح کی دھندلی محرابیں بھی اس یقین سے گونجنے لگیں جس کا اظہار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں نہ کر سکی تھی، لیکن وہ اس گونج کو دبا دینا چاہتی تھی۔ شدت کی تیزی اور بلا کی تندی سے ابھرتے ہوئے اس یقین کا خاتمہ کر دینا چاہتی تھی، کیونکہ یقین ان کے کاروبار کے لیے زہر قاتل کا حکم رکھتا تھا۔ اگر کہیں یہ یقین ابھر آیا، اگر کہیں اس کے اعصاب پر مستولی ہو گیا تو کم سے کم قیمت پر بھی رضامند ہو جائے گی۔ اس لیے اس نے آخری بار دل کڑا کر کے فیصلہ کر لیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کرے گی اور چلی جائے گی۔ کوئی کام نہیں ملتا تو نہ صحیح، کام کر کے کچھ نہ لینا اور فاقوں مرنا کام نہ کر کے فاقوں مرنے سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کر سکتا کہ کام بھی کرے اور مزدوری کی امید بھی نہ رکھے۔ قریشی بیگم نے اس سے کوئی چیز نہ چھپائی تھی، یہ ان کی عظمت تھی۔ لیکن کیا حلیمہ محض اس جذباتی عظمت پر اپنی زندگی قربان کر دے گی؟ اپنے بچوں کی زندگی؟ شمیہ، انیسہ، عبداللہ، یہ سب اسے کیا کہیں گے جب وہ بھوک سے بلک رہے ہوں گے؟ تو کیا انہیں کہہ کر چپ کرائے گی؟ کیا اس بات سے ان کی بھوک مٹ سکتی ہے؟
کہ قریشی بیگم نے سچ سچ سب کچھ کہہ دیا اور اسے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کچھ نہیں دے سکتی؟ ان باتوں سے بھوک اور افلاس کا افریت تو خاموش نہ ہوگا۔ یہ سب کچھ حلیمہ کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح لپک گیا اور اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کے چلی جانا چاہتی تھی، یہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کسی اور جگہ قسمت آزمائے گی۔ ممکن ہے کوئی منافعت بخش کام اسے مل جائے، اور اسے یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا راستہ نہیں روکیں گی۔ ان کا خلوص، ان کی سچائی، ان کی ہمدردی سے حلیمہ کو یقین تھا کہ وہ کبھی حلیمہ کو مجبور کرنے کی کوشش نہیں کریں گی۔ لیکن جب حلیمہ نے زبان کھولی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ اپنے ارادے کے مطابق اپنے چلے جانے اور اس بات کو یہیں پر ختم کر دینے کا اعلان کرنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو یہ کہتے سنا، اگر اجازت ہو تو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں ذرا؟ ضرور، کیوں نہیں، فوراً جواب آیا۔ اس خزانے کو میں زیادہ دیر چھپا نہ سکوں گی۔ اور حلیمہ اپنے آپ پر متحیر، اپنی ناطاقتی اور بے بسی پر حیران، کھنچتی ہوئی سی پلنگ کی طرف چلی گئی۔ کتان کی بادامی رنگ کی اوڑھنی میں ہاشمی خون کی سرخیاں ملی جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں، جو کمرے میں پھیلے ہوئے سرمئی دھندلکوں سے مغلوب نہ ہو سکی تھیں۔ حلیمہ نے پوری احتیاط سے اوڑھنی اٹھائی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہوں میں سماتے چلے گئے۔ وہی ستواں ناک، ناک کے اوپر ملی ہوئی بھویں، بلند پیشانی، چھوٹے چھوٹے ریشمی بال، بھیجی ہوئی ننھی ننھی مٹھیاں جو سر کے دائیں بائیں پڑی تھیں، چھوٹی چھوٹی ٹانگیں جو گھٹنوں تک سمٹ گئی تھیں، اور گھٹنے جو مٹھیوں کے عین سیدھ میں پڑے تھے۔ کوئی خاص بات نہ تھی، ہر بچہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حلیمہ نے ایک نہیں کئی بچے دیکھے تھے، اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، سب ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اس بچے میں عجیب کشش تھی۔ حلیمہ کو یوں معلوم ہوا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دل پکڑ لیا ہے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا ہے۔ بہت خوبصورت ہیں ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ اس سے زیادہ الفاظ نہ ڈھونڈ سکی۔ وہ اپنے جذبے کا اظہار کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو اس پر قادر نہ پاتی تھی، اور اظہار محبت پر یہ عدم قدرت ایک خلجان بن کر حلیمہ کے ذہن میں ہلچل مچانے لگی۔ وہ جھکی اور اس نے ماتھے کے درمیان ابھری ہوئی حسین سرخ لکیر کو چوم لیا۔ سینے کا خلجان یکدم موقوف ہو گیا، اور حلیمہ کو یوں محسوس ہونے لگا کہ اس نے اپنے دل میں ابھرتے ہوئے ہر جذبے کو اس ایک بوسے سے پوری طرح سے ظاہر کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھی مسکراتی رہیں۔ اتنے میں برقع ایک بڑا طبق لیے ہوئے دروازے پر حاضر ہوئی۔ اس نے حلیمہ کو ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھکے ہوئے دیکھا اور اس کی روح خوشی سے جھوم گئی۔ صفحہ نمبر 82 تا 84۔ ایک وہی نہیں، پوری دنیا اس کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور عقیدت کے بوسے نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھی۔ یہاں تک کہ بدوی عورت جسے اجنبی کو بھی ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رام کر لیا تھا، وہ لہک کر بولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے میں حاضر لائی ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر برقع کی طرف دیکھا، پھر حلیمہ کی طرف متوجہ ہوئیں جو ابھی تک ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکٹی کے لیے لگائے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کھا لو سعدیہ۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے نگاہوں کے حسین بشرے پر سے توڑ کر ہٹانے سے پہلے اس نور کو ہلکے بادامی رنگ کی کتانی پردے میں ڈھانپ دینا ضروری سمجھا۔ بڑی محبت، بڑی آہستگی اور بڑی احتیاط سے اس نے اوڑھنی اڑھا دی۔ مجھے بھوک تو نہ تھی، اس نے کہا، اور وہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس کا پیٹ ہی نہیں، آنکھیں بھی بھر گئی ہیں۔ مگر ہاشمی گرانے کا نمک چکھے بغیر چلے جانا بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس نے اپنی بات ختم کی اور چٹائی پر بیٹھ گئی۔ طبق میں کیا کچھ نہ تھا، بھنا ہوا گوشت جو گھی میں بھونا گیا اور جس کے بہترین مسالوں کی خوشبو پورے کمرے کو محیط ہو گئی، شوربہ، خمیری روٹیاں، کھجور، انگور اور آلوچے، اتنا کچھ کہ حلیمہ سعدیہ کی بھوک تڑپ اٹھی اور بھنا کر بیدار ہو گئی، جیسے کسی نے اس سوتے میں اس کی کمر پر درہ مار کر اسے چونکا کر بیدار کر دیا ہو، اور وہ فرما اشتہا کے ساتھ کھانوں پہ پل پڑی۔
میرے میزبان نے بڑا تکلف کیا ہے۔ اس نے پہلا لقمہ توڑا۔ ہاشمی تکلف نہیں کیا کرتے، جو تھا حاضر ہے، ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ کے میزبان کی طرف سے جواب دیا۔ برکہ کپڑے پکڑ کے پاس کھڑی ہو گئی اور چھلنے لگی۔ شاید کوئی بھولی بھٹکی مکھی ادھر آ نکلے۔ ویسے تو اس کمرے کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ مکھی تو ایک طرف ریت کے باریک ذرے جو جھریوں سے ہوا کے ذریعے اندر آ جاتے اور گھر کی ہر چیز پر چمکا کرتے، یہاں بار نہیں پا سکتے تھے۔ حلیمہ نے 2-3 نوالے توڑے ہوں گے کہ لذیذ کھانے اس کے حلق میں اٹکنے لگے۔ بھوکی شمیاں اور انیسہ کی صورتیں سعدیہ کی آنکھوں میں پھرنے لگی۔ بڑھتے ہوئے ہاتھ ٹک کر رہ گئے۔ سوچنے لگی کہ میں کھا رہی ہوں اور میری انیسہ، میری شمیاں۔ اور ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حلیمہ کے دل کی گہرائیوں سے اٹھتے ہوئے ہر لفظ کو سن لیا۔ تمہارے کتنے بچے ہیں سعدیہ؟ انہوں نے پوچھا۔ جی 3، 2 لڑکیاں، 1 لڑکا۔ بڑی کا نام شمیاں ہے، چھوٹی کا انیسہ، اور لڑکے کا نام عبداللہ۔ عبداللہ ہوں گے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی؟ برکہ ٹپ سے بول پڑی۔ حلیمہ نے کنیز کی طرف گھبرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی نئی آبادی کے کنارے پہ کھڑی سوچ رہی ہیں اور اس کی نگاہیں کھانے پر گئیں۔ ہاں، بالآخر حلیمہ نے کہہ دیا، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ بھائی عبداللہ ہوں گے۔ اور تمہارے خاوند؟ ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ وہ بھی تو آئے ہوں گے؟ جی ہاں، حرص، وہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ آج یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کی کسی بھی تبدیلی کے بغیر فرمایا۔ برکہ، مہمان نوازی ہاشمیوں کے شایان شان ہونی چاہیے۔ اور حلیمہ کے خون میں جھانجھنیں سی بجنے لگیں۔ پکوان کی بڑی بڑی سینیاں 2 غلاموں کے سروں پہ رکھی گئیں۔ برکہ نے کپڑوں کی سینی اٹھا رکھی تھی، ان دونوں کے آگے آگے بڑے غرور سے قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ برکہ سے آگے حلیمہ سعدیہ تھیں، جن کے دونوں باہوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور اپنی ساکن خاموش نگاہوں سے نیلے آسمان کو دیکھتے حلیمہ کی چال کے ہلکوروں سے ہلتے چلے جا رہے تھے۔ اسی طرح یہ چھوٹا سا قافلہ بنو سعد کے خیموں میں جا پہنچا۔ حلیمہ کا سر غرور سے اونچا ہو گیا تھا۔ 2 غلاموں اور کنیز کے سر پہ رکھے ہوئے بڑے بڑے 3 تشت ایسی ہی معمولی بات نہ تھی جو ان خیموں میں روز ہوتی ہو۔ کل قریش کے دوسرے بچے بھی آئے تھے، لیکن ان کے آنے کی یہ شان نہ تھی۔ ان کے ساتھ بھی غلام تھے، تشت تھے، شرابیں اور کچا گوشت تھا، کپڑے اور درہم و دینار تھے، سبھی کچھ تھا۔ کل سب کو اپنی فکر تھی۔ بچوں کی بھوک ماؤں کو ستا رہی تھی اور جانوروں کی بھوک کا خیال سے مرد بے حال تھے۔ اسی لیے بچوں کا آنا کچھ ایسا سجا نہیں۔ جلدی جلدی آئے، خیمے میں رکھ دیے گئے اور پکوان چولہوں پر چڑھنے لگے۔ لینا پکڑنا کی آوازوں سے خیمہ گونج گیا۔ ہر کوئی اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ صفحہ نمبر 84 تا 86۔ لیکن آج خیمہ والوں کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ بکریاں اور دراز گوشیں چارہ کھانے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھی جگالی میں مصروف تھیں۔ اس مطمئن ماحول میں حلیمہ ایک شان استغنا کے ساتھ آئی۔ خیمے والوں کو یوں معلوم ہوا کہ اس کی دونوں باہوں میں کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے برکہ، جس کے چہرے پر ہر ورید بکھری ہوئی معلوم ہوتی تھی، آنکھیں تنی ہوئی، سینہ ابھرا ہوا، اور وہ سیدھی چل رہی تھی گویا کسی فوج کی جرنیل ہو۔ اس کے پیچھے حبشی غلام اپنے کالے کالے چہروں پر سنجیدگی کے برقعے اوڑھے آ رہے تھے، اور خیمے والے ٹوٹ پڑے۔ ایک ہنگامہ، ایک شور۔ حلیمہ کی خوش قسمتی کو دیکھ کر اکثر قبیلے والیوں کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم گئیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے چھوڑ آئی تھی کہ وہ یتیم تھے۔ انہیں زیادہ کی توقع نہ تھی، لیکن کتنا غلط سمجھا تھا انہوں نے۔ حلیمہ کے تو سارے دل ادر دور ہو گئے تھے۔ آوازیں بلندی سے پستی کی طرف آئیں اور بنبناہٹ میں تبدیل ہو گئیں، لیکن برکہ کی تیز سماعت ان میں سے ہر بات سن رہی تھی۔ اس نے اپنی مالکن کی تعریف ہر زبان سے سنی۔ ان کا سگڑھاپا ہر زبان کا ورد تھا۔ بیوگی میں یہ ٹھاٹ آمنہ بنت وہب ہی دکھا سکتی تھی، لیکن ان سب باتوں کا حلیمہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اپنے خیمے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔
یہاں تک کہ بعض عورتوں نے روک کر بچے کو دیکھا اور اس کی تعریف کرنے میں دیر بھی کرنا چاہیے، لیکن حلیمہ کو بڑی جلدی لگی ہوئی تھی۔ وہ دکھاتے ہی چل پڑی، اور وجہ ظاہر تھی۔ حلیمہ کا دل جیسے خون ہو رہا تھا۔ بکریوں کے تھنوں میں دودھ کی بوند نہ تھی، گھر میں ستوؤں کی ایک چٹکی نہ تھی۔ غیر مال اندیش ہرس نے کل ساری کھجوریں بچوں کو کھلا دی تھی، اور اب سردار عبد المطلب کے گھر میں اس نے جتنی جلدی مچائی اتنی ہی دیر ہوتی گئی۔ گو برکہ بھاگ کر حارث کے غلام بلوا لائی تھی، اور انہوں نے کھانا پکانے میں برکہ کی خاصی مدد بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود دیر ہو گئی۔ کھانے ہاشمی مہمان نوازی کے ثبوت کے طور پر پکنے تھے، اسی لیے قدرتاً دیر ہو گئی۔ اس کے علاوہ سردار عبد المطلب کے ساتھ باتوں میں خاصا وقت گزر گیا۔ سردار نے حلیمہ کے سارے بچوں کی صحت کے متعلق تفصیل پوچھی، انیسہ اور شمیہ کی بیماریوں کے متعلق پوچھا، اور جب حلیمہ نے بڑے ناز سے سر اٹھا کر کہا کہ ابھی تک اس کی بچیاں ہر بیماری سے محفوظ رہی ہیں، تو سردار قریش نے بڑے تعجب کا اظہار فرمایا اور چھان پٹک شروع ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کی چھوٹی چھوٹی علامتیں سردار نے گنوا دی اور پوچھا، کبھی ایسا تو نہیں ہوا؟ کبھی یوں تو نہیں ہوا؟ جب حلیمہ نے ہر بات کا نفی میں جواب دیا تو اس کو خود اس کی باری آ گئی۔ 2-4 سال ہوئے حلیمہ کو آج شوبے چشم ہو گیا تھا۔ سردار نے اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا۔ خود حلیمہ کی آنکھوں کو کھول کھول کر اس کے روحے دیکھے، کئی قسم کی ہزاروں دوائیاں بتائیں، نیم کے پانی سے آنکھوں کا روز دھونے کی تاکید کی، اور آخری دم تک حلیمہ کو یاد دلاتے رہے کہ اسے نیم کے پانی سے آنکھیں دھونی چاہیے۔ پھر ہرس اور اس کے بعد دوسرے قبیلے والوں کی باری آئی۔ حلیمہ اس سوال در سوال سے گھبرا گئی، چکرا گئی تھی، لیکن کیا کرتی؟ سردار قریش کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی۔ ادب کے ساتھ جواب عرض کرنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اور حلیمہ کی روح جھوم اٹھی جب ان سارے سوالات کے بعد سردار نے تبسم کیا اور کہا، تم گھبرا تو گئی ہو سعدیہ، لیکن ہم اپنا سب کچھ آج تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھنے والے ہیں۔ اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوگی تو میں ابو قبیس کی جڑیں کھوکھلی کر دوں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ان کے ہاتھ بادل کی طرح برسنے لگے۔ سردار قریش نے اپنے پوتے کی آیا کو بہت کچھ دیا، پھر حارث نے اپنی طرف سے درہم دیے، اور پھر آمنہ کی باری تھی۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے اپنے بہترین جوڑے اپنے بیٹے کی آیا کو بخش دیے، یہاں تک کہ وہ انگوٹھی بھی دے ڈالی جو ان کی انگلی میں تھی۔ داد و دہش کی اس فراوانی نے حلیمہ سعدیہ کو چکرا دیا تھا۔ وہ سلام کرتے کرتے، شکریہ ادا کرتے کرتے تھک گئی، یہاں تک کہ روانگی کا وقت آ گیا۔ حلیمہ کو معلوم تھا کہ ہر گھر میں یہ وقت عجیب ہوتا ہے۔ ماؤں کے ہونٹ مسکراتے لیکن آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ باپ چہرے کو سنجیدہ بنائے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر ان کے ہاتھ کے تلوار کی دستوں پر کسی معروف گیت کی دھن بجانے میں مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن یہاں یہ وقت بڑے عجیب طریقے سے آیا تھا۔ دادا نے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا اور لرزتی ہوئی سی آواز میں کہا، حلیمہ، میں اپنی طویل زندگی کی سب سے بڑی کمائی تمہارے ہاتھوں میں دے رہا ہوں۔ یہ میری امانت ہے، اس کی حفاظت تمہارا فرض ہے۔ اگر اس میں کوئی خیانت ہو گئی تو کسی کا خاندان تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ صفحہ نمبر 86 تا 88۔ اور اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس کر کے حلیمہ سہم گئی تھی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا تھا، سر جھکایا تھا اور دھیمی آواز میں کہا تھا، سردار قریش، میں مقدور بھر اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کروں گی۔ دعا کیجیے کہ عرب کے دیوتا میری مدد فرمائے۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ تھیں۔ حلیمہ کو حیرت ہوئی تھی، لیکن برکہ کے پوچھنے پر اسے معلوم ہو گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں تشریف لے گئی ہیں اور اپنے لال کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ ان باتوں میں سپہر ہونے کو آ گئی۔ حلیمہ کو ڈر تھا کہ بچے رو رہے ہوں گے اور ہرس حلیمہ پر سخت ناراض ہوگا، لیکن حلیمہ بھی سامنے والی قطار کے آخری خیمے پر ہی تھی کہ اس کی رگیں جھنجھنا کر رہ گئی۔ ہرس کی بلند آواز پرشور فضا کا سینہ چیرتی ہوئی پوری خیمہ گاہ پر مسلط ہو رہی تھی۔ حلیمہ کے ذہن میں یکایک وہ سما اود کر آیا جب ہرس سبزے کی فراوانی کے دنوں میں بکریاں چراگاہ سے ہانک کر لایا کرتا تھا۔ خوشی، اطمینان اور بھرپور سرور کے اس صحت مند
خون میں مل کر ہرس کو ایسی ہی تیز اور بلند آواز میں گانے پر مجبور کیا کرتا تھا، اور یہ گانا اور یہ آواز بکریوں کے بھرے ہوئے پیٹ اور دودھ کی فراوانی کا اظہار کیا کرتی تھی۔ لیکن آج یہ آواز ہرس کے حلقوم سے کیسے ابل پڑی؟ آج جبکہ بکریاں کئی دن کی بھوک کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو گئی تھی اور ان کے تھنوں میں دودھ کی بوند تک نہ تھی۔ حلیمہ لپک کر آگے بڑھی، اتنی تیزی اور خود فراموشی کے ساتھ کہ خیمے کی تنابیں اس کے پاؤں سے الجھتے الجھتے بچ گئیں۔ وہ سر نواڑ کر رسیوں کے نیچے سے تیزی سے گزر کر یکایک مڑ گئی۔ ہرس کی پیٹھ اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ بکری نیند سے بوجھل آنکھیں چپک چپک کر جگالی کر رہی تھی۔ ہرس اکڑوں اس کے تھنوں کے پاس بیٹھا تھا اور بکری کی پیٹھ تھوڑا سا خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ حلیمہ نے 2-4 قدم اور تیزی سے آگے بڑھائے۔ دودھ کی دھاروں کی مسلسل ہموار اور جان آواز آواز اس کے کانوں میں نوید بن کر آئی۔ یہ آواز ہرس کی آواز کی بلندی کے باوجود حلیمہ کی سماعت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی تھی اور اس کی روح کی گہرائیوں میں شہنائیوں کی طرح بجنے لگی تھی۔ حلیمہ لپک کر ہرس کے سر پہ پہنچ گئی۔ برکا بھی تیز قدم اٹھانا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنے وقار کو چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور نپے تلے قدموں سے چلتی ہوئی ان دونوں کے قریب آ گئی۔ حلیمہ کے لیے یہ نظارہ قابل یقین نہ تھا۔ وہ بکری جو اب سے چند گھنٹے پہلے ایک بوند دودھ دینے کے قابل نہ تھی، کسی معجزے کے زیر اثر یکایک ایسی سراب ہو گئی کہ اس نے اس کے تھنوں سے سفید خوشبودار دودھ کی نہر سے بہنے لگی تھی۔ چھاگل لبالب بھری ہوئی تھی اور اس پر موٹی سفید آہستہ سرسراتی ہوئی جھاگ کناروں سے باہر چھلکی پڑتی تھی۔ ہرس، حلیمہ نے حیرت سے کہا، یہ کیا؟ ہرس لمحے کے تھوڑے سے حصے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے گھوم کر شریر آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور جواب دیے بغیر مسکرایا، اور پھر جھوم جھوم کر گانے اور دودھ دھونے میں مصروف ہو گیا۔ برکا حلیمہ کے قریب آ چکی تھی اور دونوں غلام برکا کے پاس تھے۔ خیمہ گاہ کے بچے، عورتیں اور مرد ہجوم کر کے قریب آ گئے تھے۔ حلیمہ نے اچٹتی نگاہوں سے عورتوں، مردوں اور بچوں کو دیکھا، دودھ سے بھرتی ہوئی اور چھلکتی چھاگل پر نظر کی، ہرس کو گاتا چھوڑ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر پڑا ہوا موٹا کمبل اٹھایا اور کہا، خوش آمدید برکا، آؤ۔ اور برکا ایک مخصوص وقار اور شان کے ساتھ سر پر سے سینیاں اتروا کر خیمے میں داخل ہو گئی۔ بنو سعد کے خیمے والوں نے حیران ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ ایک بڑھیا نے بڑھ کر بکریوں کے آگے پڑی ہوئی بیری کی شاخیں اٹھائی، انہیں دیکھا، سونگھا، چکھا اور پھینک کر ہاتھ جھاڑے۔ اس کے چہرے پر بھی لالمی کے بادل گھرے ہوئے تھے، جو اس کی شدید استجاب سے دست و گریباں بھی تھے۔ ہرس کی آواز اب بھی اسی تیزی سے گونج رہی تھی اور وہ دودھ دو رہا تھا۔ حلیمہ نے خیمے میں برکا اور غلاموں کو عزت سے اونٹ کے موٹے کمبلوں پر بٹھایا۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے ساتھ لٹا دیا، جو گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی باچھوں پر ابھی تک تازہ بکری کے دودھ کی سفید جھاگ لگی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر حلیمہ کو ایک گونا اطمینان ہو گیا تھا۔ یہ میرا عبداللہ ہے، اس نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب لٹاتے ہوئے کہا، اور یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری 2 آنکھیں۔ برکا مسکرا دی۔ صفحہ نمبر 88-90۔ معلوم ہوتا تھا انیسہ اور شمیہ دودھ پی کر کہیں کھیلنے چلی گئی ہیں۔ دودھ تو کافی ہے آپ کے خیمے میں، ایک چھاگل وہ بھری رکھی ہے۔ برکا نے کونے میں رکھی ہوئی چھاگل کی طرف اشارہ کیا اور حلیمہ کی نگاہیں چکا چوند میں آ گئیں۔ یہ کیا ہوا معبود؟ ایسا تو کبھی فراوانی کے دنوں میں بھی نہیں ہوا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ حلیمہ نے بالآخر اپنی حیرت کو الفاظ میں ادا کرنے کی کوشش کی۔ ابھی آج صبح ہرس نے دودھ دھونے کی کوشش کی تھی، بکریاں اس کی صورت دیکھ کر بھاگنے لگی تھیں۔ اب جانے یکایک کچھ عجیب ہی بات ہے۔ آج تمہارا کنبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے حلیمہ، تم نے ہمارے مالکن کی بات نہیں سنی تھی؟ اور حلیمہ حیران ہو کر کنیز کا منہ تکنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان؟ ہاں، اسے یاد تھے یہ الفاظ، لیکن یکایک کمبل اٹھا، ہرس اندر آیا۔ دودھ سے لبالب بھری ہوئی چھاگل اس کی باہوں میں تھی۔
وہ اسی طرح گاتا بیوی کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا اور مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ اسے گویا خیمے میں دوسرے لوگوں کی موجودگی کا احساس ہی نہ تھا۔ برقع اور غلام گویا اس کے نزدیک خیمے میں موجود نہ تھے۔ وہ اسی انداز میں آیا اور سب سے بے پرواہ کونے کی طرف چل پڑا، لیکن ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرتے وقت وہ یکایک ٹھٹک گیا تھا۔ آخا! اس نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمسخر کے انداز میں گردن نواڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، تو آپ تشریف لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حلیمہ کی آواز میں ایک آفاقی ترنم کروٹ لے رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حرس نے دہرایا۔ اس کے انداز میں تمسخر یکایک غائب ہو گیا تھا۔ اس نے جھک کر ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر اپنی موٹی بھدی انگلی پر دودھ کے کچھ قطرے اٹھائے، چھاگل ایک طرف رکھی، گھٹنوں کے بل جھکا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہونٹوں سے اپنی انگلی لگا دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ چونک کر اٹھ گئے۔ بلند پیشانی کی محرابوں پہ ننھی ننھی سلوٹیں جز بز ہوئیں۔ سر دائیں بائیں ہلا۔ تیز کالی آنکھوں نے غور سے حرس کو دیکھا اور حرس ہنس پڑا۔ آپ کا حصہ سردار قریش، آپ نے سب کو سیراب کیا ہے، اپنا حصہ بھی تو لے لیجئے۔ اور برقع کی روح جھوم اٹھی جیسے ساری کائنات کی کنجیاں مل گئی ہوں۔ حرسہ نے جھک کر برقع کے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مضبوط ہاتھوں پر اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نیم بند ہوئی آنکھوں کے ساتھ سنجیدگی سے کہا، تمہارے قدم مبارک ہیں بیٹا، تم نے ہم بوریہ نشینیوں کو سیراب کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ حرس وہ پہلا حرس نہیں، یکدم بدل گیا ہے۔ برقع نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سردار قریش کو جا کر بتائے گی کہ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ انہوں نے برقع کی توقع کے مطابق حلیمہ سعدیہ کے خیمے میں پوری فتح حاصل کی ہے۔ میں اب چلتی ہوں۔ کہاں؟ حرس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سے برقع کو دیکھتے ہوئے کہا، گھر، مالکن حضور انتظار کرتی ہوں گی۔ ہماری بکریوں کا دودھ نہ پیو گی؟ اتنا تو حقیر نہ کرو ہمیں۔ دودھ پی لو برقع، تم بھی مہمانی قبول کرو اپنے ننھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور برقع انکار نہ کر سکی۔ مٹی کے پیالے میں دودھ انڈیلا گیا۔ برقع نے منہ سے لگایا۔ دودھ میں جیسے شہد گھول دی گئی تھی۔ حرس کے اصرار پر غلاموں نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا، اور جب برقع جانے لگی تو حرس نے کہا، برقع، بیگم حضور کو میرا سلام دینا اور ان سے کہنا حرس کے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ قریش کا کوئی گھرانہ کبھی کسی کو کبھی بھی نہ دے سکے گا۔ اور حرس کا ہاتھ غیر شعوری طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر لگ گیا۔ اس نے ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا، جو اس کے کندھے پر گال رکھے بے خبر سو رہے تھے۔ برقع کی نگاہیں بڑی تیز تھیں، ورنہ شاید وہ نہ سمجھ سکتی کہ حرس کا ہر لفظ سچائی سے لبریز ہے۔ واقعی قریشیوں کا کوئی گھرانہ کسی دودھ پلانے والے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتا تھا۔